الحمد للہ وکفا وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. قد افلح المؤمنون فی صلاتهم خاشعون الذین عن اللغو معرضون. قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین. صدق اللہ العلی العظیم. میرے بھائی دوستو، رب رحمان اپنے بندوں سے بہت پیار کرتے ہیں، بڑی محبت ہے، بڑی شفقت ہے. ان کی محبت اور شفقت کا اندازہ لگائیے کہ انبیاء علیہ السلام کے پاس، جن رسولوں کے پاس کتابیں اتاری، صحیفے اتارے، بہت ہی مختصر سے ہوتے تھے. یعنی جو عبادات تھی وہ بہت ہی مخصوص اور بہت، یعنی کہ جس طرح سے کلام مقدس اتنی ماشاءاللہ جو ہے وہ پوری کتاب ہے، 30 پارے ہیں، تو ان میں جو ہے وہ اتنی تفصیل نہیں ہوتی تھی. لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے اتنا پیار ہے کہ ہر چیز سمجھانے کے لیے، ہر بات واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں تفصیل بیان فرمائی کہ اے میرے بندو، یا ایھا الناس، یا ایھا الذین آمنوا، یعنی دو طریقے سے مخاطب فرمایا. یہ تمام دنیا کے لوگوں کے لیے اور مومنین کے لیے خطاب. تو میرے اللہ نے قرآن مقدس میں ہر دونوں فکر والے جو طبقے ہیں ان کی اصلاح کے لیے طرز انداز مختلف ہے. تمام لوگوں کے لیے جو انداز مبارک ہے وہ مختلف ہے، اور جو مومنین کو مخاطب اللہ فرما رہے ہیں وہ مختلف ہے. تو مومنین کو اللہ تعالیٰ جو مخاطب فرماتے ہیں تو اس میں بڑی چاہت ہوتی ہے، بڑی محبت اور مٹھاس ہوتی ہے، کیونکہ یہ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ ہیں. امت میں تو ساری دنیا کے انسان شامل ہیں، لیکن وہ خوش قسمت وہ لوگ ہیں جو ایمان لے کر آئے، جو ایمان لائے اللہ پر بھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو لوگوں کو ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو انداز اپنایا ہے وہ بہت ہی خوبصورت، بہت ہی بہترین، بہت ہی اعلیٰ ہے. ہر حکم میں محبت ٹپکتی ہے. جیسے والدین اپنی اولاد کو محبت میں سمجھاتے ہیں کہ بیٹا فلاں جگہ جاؤ تو ایسے ایسے رہنا ہے، ایسے کھانا ہے، ایسے پینا ہے. ہمیں پتہ ہے وہاں کے حالات کیسے ہیں، وہاں کا ملک کیسا ہے، وہاں کے لوگ کیسے ہیں، وہاں کا کاروبار کیسا ہے، وہاں کے لوگ کی سوچ کیا ہے، اور یہ کہ تم اپنے جو معاملات ہیں، کاغذات ہیں، اپنے جو پیسے ہیں، اپنا کرنسی ہے، اپنی ہر شے کو آپ نے کس طرح سے وہاں پر مینٹین رکھنا ہے، کس طرح سے اپنے آپ کو بچانا ہے، ان کے شر سے کیسے بچانا ہے اپنے آپ کو، اور اپنے مقصد کو کیسے حاصل کرنا ہے. اس کام کے لیے یعنی والد جو ہے وہ کہتا ہے اولاد کو کہ جس کام کے لیے میں تمہیں بھیج رہا ہوں اس کام کو تم نے کس طرح سے اچھے طریقے سے کر کے آنا. تو فرما بردار اولاد جو ہے نا وہ سمجھتی ہے کہ میرے والد صاحب تجربہ کار ہیں، وہاں دیکھا ہے انہوں نے، سارا کچھ جانتے ہیں، لوگوں کی نیچر کو جانتے ہیں، وہاں کے حالات کو جانتے ہیں، ہر شے سے واقف ہیں، لہٰذا وہ مجھے بڑی محبت سے سمجھا رہے ہیں، کیونکہ مجھ سے محبت ہے، مجھ سے محبت ہے. ورنہ کہتے بھائی یہ ٹکٹ ہے،
یہ تمہارا ویزا ہے، یہ پیسے ہیں، اب تم جانو تمہارا کام، یہ کام تم نے کر کے آنا۔ 4 لفظوں میں بات ہوتی۔ اسے جہاز پہ بٹھا دیتے، وہ اپنے پہنچ جاتے، لیکن بار بار تفصیل بتاتے ہیں، چلتے چلتے بھی بتاتے ہیں کہ بیٹا خیال رکھنا، احتیاط کرنا، یہ کرنا، پوری ہدایت۔ ایسی میرے اللہ نے جو بندوں سے محبت ہے اس کا انداز قرآن مقدس میں نظر آتا ہے، اس کا انداز قرآن مقدس میں نظر آتا ہے کہ میری بندو، تمہارے ساتھ ایک نفس بھی ہے جو تمہارے اندر بھی ہے، اور ایک جو ہے دشمن تمہارا باہر بھی ہے جو تمہیں نظر نہیں آتا لیکن تمہارے دماغ پر، دل پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اب ان دونوں ظاہری اور باطنی دشمنوں سے آپ نے کیسے بچنا ہے؟ میں تو واقف ہوں ان سے واقف ہوں، یہ تمہارے دشمن ہیں، ازلی دشمن۔ تو ان سے بچنے کے لیے آپ نے کیسے زندگی گزارنی ہے، کیسے اپنا جو دنیا کا وقت ہے کیسے گزارنا ہے، تاکہ میں نے جو تمہیں یہاں بھیجا ہے اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے، اپنی بندگی کے لیے بھیجا ہے، اور عبادت اور بندگی اس انداز میں کرنی ہے کہ حضور قلب ہو، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا استحضار ہو کہ میں اکیلا نہیں ہوں، میرا رب میرے ساتھ ہے، مجھے دیکھ رہے ہیں، میرے ساتھ ہیں، اور نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ فرماتے ہیں کہ میں تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں، انی فانی قریب، میں تمہارے قریب ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے تسلی دی ہے کہ تم وہاں اکیلے نہیں ہو۔ ہاں، جیسے والد صاحب کہتے ہیں نا، بھائی خیال رکھنا تم اکیلے نہیں ہو، وہاں میں جو ہے نا سارا انتظام ہے، کوئی مسئلہ ہو آپ فوراً جو ہے نا یہ آپ کرنا، اور اسی وقت ایسے اللہ فرماتے ہیں کہ تم پریشان نہیں ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اور اس ساتھ ہونے کے ساتھ ساتھ آپ نے احتیاط کرنی ہے، آپ نے احتیاط کرنی ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے جو قوموں کی تباہی کے اسباب بتائے ہیں، اس میں سے یہ سبب بھی ہے کہ وہ لوگ اپنی خواہش، اپنی نفس کی آرزوؤں میں لگے ہوئے تھے، جیسے ان کا نفس کہتا تھا ویسے وہ، لہٰذا اس کے نتیجے میں، ان کی نافرمانی کے نتیجے میں جو اللہ تعالیٰ کو غضبناک کرتا تھا کہ دیکھو میں نے پیدا کیا، میں کھلا بھی رہا ہوں، پلا بھی رہا ہوں، ہر شے میں نے دی ہے، اور یہ بندہ جو ہے نا اپنی خواہش کے پیچھے لگا ہوا ہے، اپنی آرزویں پوری کر رہا ہے، میری فرما برداری نہیں کر رہا، میرے نبیوں نے انہیں جو پیغام دیا ہے اس کو وہ دیکھ ہی نہیں رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے غضب کا اظہار کیا ان قوموں پر، پتھروں کی بارش، آگ کی بارش، بجلی اور کڑک رعد، سورہ رعد ایک مستقل کڑک جو ہے نا ان کی کو ختم کر دیا، پانی کا عذاب، ہر قسم کے عذاب ان قوموں پر آتے رہے جنہوں نے اپنے نفس کو خدا بنا۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن مقدس میں، افرأیتم من اتخذ ہواہ، کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہش کو خدا بنا دیا؟ کل انعام، وہ جانور ہے بلکہ اس سے بھی بدتر۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا کہ اپنے اندر جو تمہارا نفس ہے اس سے تم نے بچنا ہے،
اس کے واروں سے بچنا ہے، اس کی خواہشوں پر عمل نہیں کرنا۔ تو میرے بھائی دوستو، سب سے بڑا دشمن جو ہے انسان کا اپنا نفس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قصے کہانیاں جو ہیں، یہ بیان جو فرمائی ہیں قوموں کے، یہ ایسے ہی نہیں بیان فرمائی، بلکہ ہماری عبرت کے لیے ہیں کہ آپ کے اندر بھی وہ دشمن موجود ہے۔ اگر آپ نے بھی اس کی مطابق، اس کی خواہشوں کے مطابق زندگی گزاری تو عذاب آئے گا، لیکن ہم اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے وہ عذاب ظاہری طور پر نظر نہیں آئے گا، لیکن وہ عذاب تمہارے دلوں کو دھسا دے گا۔ ہاں، اسے کہتے ہیں خسف القلوب۔ ایک ہے انسانی وجودوں کا، گھروں کا، پورے اس کو زمین کے اندر دھسا دینا، بلڈنگوں کا۔ وہ عذاب جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کی وجہ سے وہ عذاب روکا ہوا، شکلیں تبدیل کرنے والا عذاب روکا ہوا۔ لیکن وہ عذاب ہے جو انسان کے دلوں کو دھسا دیتا ہے، یعنی وہ جو انسان کا دل ایک خوبصورت انداز میں کھڑا ہوتا ہے، ایک اچھی سوچ، اچھی فکر سے، لیکن جیسے ہی وہ نفس کی خواہش کے اتباع میں لگ جاتا ہے، اس کی دھن میں لگ جاتا ہے، تو اس قلب کو دھسا دیتے ہیں اور وہ مٹی میں مل جاتا ہے، اور اس کے اندر جو خوبیاں، خوبصورتی تھی، وہ ساری ختم۔ تو یہ خسف القلوب ہے، یعنی دلوں کا دھس جانا، یہ عذاب ہے، اور یہ بہت ہی سخت عذاب ہے۔ ہاں میرے بھائیو، انسان کی جو فطرت ہے، طبیعت ہے، وہ اسلام کے اوپر ہے۔ یعنی دین جو ہے، دین فطرت اسلام پر ہے۔ تو انسان کے مزاج اور طبیعت کو اللہ تعالیٰ نے اس دین کی پسندیدہ چیز بنائی ہے، یعنی دین جو ہے وہ پسند کرتا ہے انسان، اس کے مزاج میں اللہ تعالیٰ نے دین سے محبت رکھی ہے۔ لیکن اگر یہ دشمن ہم پر حاوی ہو جاتا ہے، ہماری مرضی، اپنی مرضی ہم پر جو ہے وہ چلاتا ہے، تو پھر انسان تمام خیروں سے محروم ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لیتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی مول لیتا ہے، چین ختم ہو جاتا ہے۔ بڑے بڑے امیر لوگ، کروڑوں پتی لوگ، گولیاں دوائیاں کھا کر بھی نیند پوری نہیں ہوتی، ان کی مقدار ختم ہو جاتی ہے۔ پہلے وہ کھاتے تھے 2، پھر 3، پھر